باب رفع البصر إلى السماء وقوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. وقال أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء. امام بخاری یہاں پر ایک عنوان قائم کر رہے ہیں، نگاہوں کو اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنا۔ یہ بحث کیوں لائی گئی؟ کیونکہ بعض دوسری روایتوں میں یہ مضمون ہے کہ آسمان کی طرف دیکھنا منع ہے، لیکن وہ منع ہمیشہ نہیں ہے، وہ منع ہے نماز کی حالت میں یا ایسی کوئی خاص جگہوں کے واسطے کہا گیا ہے۔ اس عموم کو امام بخاری یہاں واضح کرنا چاہتے ہیں کہ نگاہ آسمان کی طرف اٹھانا ہمیشہ منع نہیں ہے، بلکہ مخصوص اوقات کے لیے منع کیا گیا ہے، ان کے اوقات وہاں متعین ہیں۔ اور اس کے لیے امام بخاری دو حدیثیں بطور دلیل کے پیش کر رہے ہیں۔ تو پہلا عنوان قائم کرتے ہیں آسمان کی طرف نگاہوں کا اٹھانے کا بیان، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کہ کیسے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے یا کیسے پیدا کیا گیا ہے، اور آسمان کی طرف کہ کیسے وہ بلند کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر خود اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف دیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ لوگ اللہ کی قدرت کو جاننے کے لیے اپنے سامنے اونٹ دیکھ لیں، اپنے پاؤں تلے زمین دیکھ لیں، تھوڑا سا نگاہ اٹھا کر پہاڑ دیکھ لیں، اس کے اوپر چاہے تو آسمان دیکھ لیں۔ تو جب خود اللہ دیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں تاکہ قدرت کا استحضار ہو جائے تو منع کیسے ہو سکتا ہے؟ امام بخاری یہ آیت اس واسطے لا رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ کی روایت، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا آسمان کی طرف، یہ روایت کو نقل نہیں کیا ہے، صرف اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے، اور یہ کئی موقع پر پیش آیا ہے۔ کسوف شمس کے موقع پر بھی ایسا ہوتا ہے کہ آسمان پر دیکھتے کہ سورج کو جو گوہن لگا ہے وہ ٹھیک ہوا کہ ابھی نہیں ہوا، پھر آپ رکوع میں چلے جاتے، پھر قیام کرتے، پھر رکوع میں چلے جاتے۔ اس روایت کا اشارہ یہاں موجود ہے، روایت یہاں نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث لا رہے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے ثم فتر عني الوحی، پھر منقطع ہو گئی مجھ سے وحی۔ فترہ کے معنی انٹرول کے آتے ہیں، وقفہ دینا، تھوڑے دن کے واسطے رک گئی۔ فبینما انا امشی، درمیان اس کے کہ میں چل رہا تھا، سمعت صوتا من السماء، مجھے ایک آواز سنائی دی آسمان کی طرف سے، فرفعت بصری الی السماء، تو میں نے اپنی نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، فاذا الملک، اچانک وہی فرشتہ، الذی جاءنی بحراء، جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا، وہی فرشتہ مجھے قاعد علی کرسی، ایک کرسی پر بیٹھا ہوا نظر آیا، بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان میں۔ یہ روایت یہاں مختصراً لائی گئی ہے، یہ طویل روایت وحی کے بیان میں آ چکی ہے، اور وہیں آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور فرشتہ آپ کو اٹھاتا ہے، اور اسی کا اشارہ سورہ نجم میں آیا ہے، فکان قاب قوسین او ادنی، یہ اشارہ وہیں کی طرف ہے۔ تو یہاں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھایا، یہ نبی کا عمل ہے۔ عنوان میں اللہ کی طرف سے دعوت تھی آسمان دیکھنے کی، اور اس حدیث میں نبی کا عمل دکھایا۔ اب ایک اور روایت لا رہے ہیں، اس روایت کے راوی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے، وہ فرماتے ہیں بت فی بیت میمونہ، بتو، باتا یبیتو کے معنی رات گزارنے کے لیے ٹھہرنا، تو بتو میں نے رات گزارا میمونہ کے گھر میں۔ یہ میمونہ ان کی خالہ ہے، ان کی خالہ کا مکان ہے وہ،
والنبی صلی اللہ علیہ وسلم عندہا، اس حال میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تھے. فلما کان ثلث اللیل الآخر، جب رات کا 1/3 آخری حصہ بچا، او بعضہ، یا اس کا بعض حصہ بچا، راوی کو اندازہ ہے اور اندازے کی بات کر رہے ہیں. قعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، ینظر الی السماء، آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، اور اس موقع پر یہ آیت پڑھ رہے تھے جو یہ آیت سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ آیت نمبر 190 سے لے کر 200 تک ہے. تو 10 آیتوں پر ایک رکوع مشتمل ہے، اور یہ پوری 10 آیتیں آپ بیٹھ کے پڑھتے تھے. اور یہاں دکھانا یہ ہے کہ یقعد، قعد یقعد، قعد ینظر الی السماء، آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بیٹھے تھے. تو آسمان کی طرف دیکھنا یہ نبی کا یہ عمل رات کا بھی ہے اور وہ دن کا بھی ہے اور اللہ کی طرف سے ترغیب بھی ہے. تو تینوں باتوں سے حاصل ہو گیا کہ سمت آسمان میں دیکھنا ہمیشہ منع نہیں ہے، بلکہ نماز کے اوقات میں منع ہے. اس کے بعد ایک دوسرا عنوان قائم کرتے ہیں، باب نقط العود فی الماء والتین. نون کاف تے، نقطہ ینقطو، چھڑی سے زمین میں کوچنا جس کو بولتے ہیں. چھڑی آدمی کے ہاتھ میں ہو اور 2-4 لوگ سامنے بیٹھے بھی ہوں اور کچھ بتانا سکھانا سمجھانا ہو تو اس چھڑی سے زمین پر لکیریں ڈالتے ہیں، اس کو نقطہ سے تعبیر کر، عربی میں نقطہ کہتے ہیں اس کو. تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی سے پانی اور مٹی میں نشان لگایا. بارش ہوئی ہے تو زمین کچی ہوتی ہے تو وہاں پانی بھی رہتا ہے، مٹی بھی رہتی ہے، لکڑی سے آپ نے نشان لگایا. اس نشان کی روایت یہاں آ رہی ہے، اور ایسے کئی موقع آئے ہیں. قبرستان میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑا دیر تدفین میں لگ رہی ہے تو خالی کیوں بیٹھے ہیں، آپ نے نصیحت کرنے کو حدیث سنا دیا. وہ حدیث بہت جامع ہے اس موقع پر. تو ایسا کئی موقع پیش آیا. یہاں امام بخاری صرف ایک حدیث لا رہے ہیں، اور یہ حدیث بھی اسی سے ملتی جلتی ہے. حدیث کے راوی ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو عثمان ابو موسیٰ سے، اور انہوں نے کہا کانا مع النبی، اور وہ تھے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، فی حائط من حیطان المدینہ، مدینہ کے باغوں میں سے ایک باغ میں تھے. بستان کے معنی میں ہے، حائط کے معنی بستان. عام باغیچہ ہے تو بستان کہتے ہیں، اور دیوار سے گھیرا ہوا ہے تو اس کو حائط کہتے ہیں. مدینے کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ دیواروں کے ساتھ تھا، اس کو ہم باؤنڈری کہتے ہیں، اور دروازہ بھی اس کا تھا. اسی واسطے اس دروازے کے بغیر کھولے کوئی اندر نہیں آ سکتا تھا، جس کا ذکر اب آ رہا ہے اسی حدیث میں. وفی ید النبی صلی اللہ علیہ وسلم عود، اس حال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی. یضرب بہ بین الماء والتین، اور اس لکڑی سے آپ مارتے تھے پانی اور کیچڑ کے درمیان. کہیں مٹی ہوگی کہیں پانی ہوگا، اس کے درمیان. فجاء رجل یستفتح، ایک آدمی آیا اور وہ دروازہ کھولنے کا تقاضا کرتا ہے. یستفتح، استفتاح کے معنی دروازہ کھولنے کو چاہنا. فتح کھولنے کے معنی میں، فاتحہ اسی سے، سورہ فاتحہ اسی سے ہے، کلام پاک کھولنے والی ہے. اور اس میں جو الف سین تے لگا ہے یہ باب استفعال کا ہے، کھولنے کو چاہنا. استفتاح کے معنی دروازے پر کھٹکھٹ دینا، یعنی دروازہ پہ کوئی دستک دیا، یہ مطلب ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتح وبشرہ بالجنہ. دروازہ پر جو شخص موجود تھے، غالباً یہ باغیچے کے مالک تھے یا پھر کوئی اور صحابی تھے،
آپ نے کہا جا کر دروازہ کھول دو اور ان کو اندر بلا کے لاؤ اور ان کو جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ ابھی آپ نے اس کو دیکھا نہیں کہ کون شخص ہے، لیکن آپ نے خوشخبری دے دی، یہ نبوت کی علامتوں میں سے نقل کیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے کہا افتح، دروازہ کھولو، وبشرہ بالجنہ، اور ان کو بشارت دے دو جنت کی۔ فذهبت، میں گیا، یہ میں گیا سے مراد کون ہے؟ حدیث کے راوی ہیں ابو موسیٰ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دروازہ کھولنے والا کام ابو موسیٰ اشعری کا ہے۔ فذهبت فاذا ابو بکر، میں نے جا کر دیکھا تو اچانک ابو بکر ہیں۔ ففتحت له، دروازہ میں نے ان کے لیے کھول دیا۔ وبشرته بالجنہ، اور میں نے ان کو جنت کی خوشخبری بھی دے دی۔ فاستفتح رجل آخر، پھر دوسرا آدمی آیا، اس نے بھی دروازہ کھولنے کا تقاضا کیا۔ فقال افتح له وبشرہ بالجنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ان کو بھی دروازہ کھول کے خوشخبری دے دو۔ افتح له وبشرہ بالجنہ، آپ نے دیکھا نہیں کہ کون ہے، لیکن یہ آپ نے خوشخبری بغیر دیکھے دی ہے۔ یہ بھی نبوت کی علامتوں میں سے۔ اچانک دیکھا تو عمر ہیں دروازے پہ کھڑے ہوئے۔ ففتحت له، میں نے ان کے لیے دروازہ کھولا۔ وبشرته بالجنہ، اور ان کو میں نے جنت کی خوشخبری دے دی۔ ثم استفتح رجل آخر، پھر تھوڑا دیر کے بعد، ثم تراخی کے واسطے آتا ہے، یعنی فوراً نہیں، تھوڑا وقفہ ہوتا تو ثم آتا، اگر وقفہ بالکل نہیں ہوتا تو فا آتا۔ یہاں ثم کا بتا رہا لفظ کہ تھوڑا وقفہ ہوا۔ ایک تیسرا آدمی بھی آیا، اس نے دروازے کو کھولنے کی درخواست کی۔ وَكَانَ مُتَّكِئًا، اور حضور اس وقت تکیہ لگائے، ٹیکا لگائے۔ تکیہ مانے ٹیکا، چاہے وہ ٹیکا کسی چیز کا ہو۔ متکئن، تکیہ جو اردو میں آیا ہے اسی سے نکلا ہوا لفظ ہے، ٹیکا لگانا۔ فجلسا، پھر آپ بیٹھ گئے، مطلب ٹیکا چھوڑ کے سیدھا بیٹھ گئے۔ فقال افتح، دروازہ کھولو، وبشرہ بالجنہ علی بلوى تصیبہ، اور ان کو جنت کی خوشخبری دے دو اس مصیبت پر جو ان کو پہنچے گی۔ بلوا، ہمارے اردو میں بلوائی بولتے ہیں، جو پریشانی لے کر آتے ہیں، غنڈہ گردی کرنے کے واسطے جو لوگ آتے ہیں ان کو بلوائی کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ عربی ہے، اور بلوا کے معنی مصیبت کے آتے ہیں۔ عربی میں اس کا مادہ ہے بلا یبلو بلوون، آزمائش میں ڈالنا، بلا اسی سے ہے، مصیبت کو بلا کہتے ہیں۔ اور مبتلا کے معنی مصیبت میں پھنس جانا، اس کو مبتلا کہا جاتا ہے۔ تو الا بلوا تصیبو، جنت کی خوشخبری دے دو اس مصیبت پر جو ان کو پہنچنے والی ہے۔ او تکونو، تصیبو کے بجائے لفظ او تکونو، یعنی ہوگی مصیبت، پہنچے گی یا ہوگی۔ راوی کو شک ہے تصیبو کہا تھا یا تکونو کہا تھا۔ فذهبت، میں نے جا کر دیکھا، فاذا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ففتحت له، میں نے دروازہ ان کے لیے کھولا۔ وبشرته بالجنہ، اور میں نے ان کو خوشخبری دے دی جنت کی۔ فاخبرته بالذی قال، اور میں نے اس جملے کی بھی خبر دے دیا جو حضور نے ان کے بارے میں کہا تھا۔ تو جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ اللہ المستعان، اللہ المستعان، اللہ کی ذات ہی سے مدد چاہی جاتی ہے۔ مستعان استعانت سے بنا ہے، مدد چاہنا۔ جب بھی کوئی چیز انمٹ ہوتی ہے، اس کو آنا طے ہے، تو اس موقع پر آدمی کو اللہ سے ہی مدد چاہی جاتی ہے۔ تو عثمان غنی کو شہادت کی خبر پہلے ہی حضور نے دے دی ہے۔ شہادت حضرت عمر کو پہلے سے معلوم تھی، حضرت عثمان کو بھی پہلے سے معلوم تھی، حضرت علی کو بھی پہلے سے معلوم تھی۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے کوئی اقدام نہیں کیا، کیونکہ یہ اللہ کے فیصلے پر راضی تھے۔ یہ حدیث یہاں کیوں لائی گئی ہے؟ کیونکہ یہاں حضور کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس چھڑی سے آپ زمین پر نشان لگا رہے تھے جس میں پانی اور کیچڑ بھی موجود تھا۔ یہ حدیث لانے کا مقصد زمین میں پانی کے وقت زمین پہ نشان لگانا درست ہے،
اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اس مضمون کی حدیثیں بہت ہیں، لیکن امام بخاری یہاں پر یہ لائے ہیں خاص طور سے۔ باب الرجل ینکت الشیء بیدہ فی الارض، پھر سے وہی عنوان قائم کرتے ہیں لیکن تھوڑا سا فرق کر کے لا رہے ہیں۔ باب الرجل ینکت الشیء، یہاں ینکت کے بعد الشیء لگا رہے ہیں جو پہلے نہیں تھا۔ آدمی کا کسی شے کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں نشان لگانا یا مارنا بھی بول سکتے ہیں اس کو آپ۔ نکت ینکت اصل میں کوچنے کے معنی میں آتا ہے، کسی چیز میں کوچنا، تو زمین میں اپنے ہاتھوں سے کوچنا۔ یہاں پر وہی حدیث ہے مگر دوسرے انداز سے آئی ہے، مقام وہی ہے۔ چنانچہ اس روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ کنہ مع النبی، ہم نبی کے ساتھ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، فی جنازۃ، ایک جنازے میں، فجعل ینکت الارض بعود، بس لگے آپ زمین میں ایک لکڑی سے نشان بنانے۔ فقال لیس منکم من احد الا وقد فرغ من مقعدہ من الجنہ، آپ نے فرمایا تم میں سے ایسا کوئی شخص نہیں ہے مگر تحقیق کہ وہ فارغ ہو چکا ہے جنت اور جہنم میں سے اس کی جگہ کے بارے میں، یعنی اس کی جگہ طے ہو چکی ہے، جنت میں یا جہنم میں اس کی جگہ طے ہو چکی ہے۔ ایسا کوئی انسان نہیں ہے جو فارغ نہ ہو چکا ہو اس عمل سے، مطلب سب کا مقام طے ہو چکا ہے۔ فقالو، صحابہ نے پوچھا افلا نتکلو، کیا ہم اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں جو لکھا وہ ہوگا؟ قال اعملوا، عمل کرو، فکل میسر لما خلق، یہ دوسری حدیث میں ہے۔ سورہ اعلیٰ سورہ لیل کی تفسیر میں حدیث تفصیل سے آ چکی ہے۔ عمل کرو، ہر آدمی کو آسانی کے ساتھ توفیق اسی عمل کی ہوگی جس کے واسطے اس کو بنایا گیا ہے۔ فَكُلُّ مُيَسِّرٌ لِمَا خُلِقَ، اس کے بعد یہ قرآن کی آیت ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، اسی حدیث کو اس آیت میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ بھروسہ کرنے کا مطلب نہیں ہے بلکہ عمل کرنے کا حکم ہے۔ آپ کو معلوم ہے کیا کرنا ہے، جب معلوم ہے کیا کرنا ہے تو حکم کی تعمیل کرو، جو لکھا ہے خود بخود تعمیل ہو جائے گی۔ اس پر بھروسہ کر کے بیٹھیں گے تو بے عملی ہوگی۔ اس مضمون کی حدیث اس صورت کے اندر اور بھی ہے، سورہ لیل میں اس حدیث کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کسی شے کو زمین سے کوچنا۔ یہاں پر کیا تھا، کیونکہ جنازہ آیا تھا اور جنازے میں کچھ تاخیر ہو رہی تھی، اس واسطے جنازے کی مناسبت سے وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا ہم کو نہیں معلوم ہے، لیکن اللہ کے علم کے مطابق اس کے لیے مقام طے ہو چکا ہے، یہ بتانا مقصد ہے۔ یہ تقدیر کا حصہ ہے، اور تقدیر کے معنی اللہ کے علم کا اندازہ جو صحیح ہے، اور یہ بحث سورہ لیل میں آئی ہے۔ اب تیسرا عنوان قائم کرتے ہیں التکبیر والتسبیح عند التعجب۔ اگر کوئی تعجب کا موقع آ جائے تو آدمی حیرت میں کیا کہے، ہمارے پاس تو لوگ واہ واہ بولتے، لیکن حدیث میں آیا ہے آپ کو ایسے تعجب کے موقع پر سبحان اللہ بولنا چاہیے یا پھر اللہ اکبر بولنا چاہیے، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور سبحان اللہ کا مطلب اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر خوبیوں سے جامع اور متصف ہے۔ اس لیے واہ واہ کرنے کے بجائے ہم کو سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ چنانچہ یہاں 3 حدیثیں لا رہے ہیں جس میں اللہ کے نبی نے سبحان اللہ اور صحابہ نے اللہ اکبر کہا۔ پہلا موقع، یہ حدیث ام سلمہ کی روایت ہے۔ تکبیر اور تسبیح تعجب کے موقع پر اس سلسلے میں پہلی حدیث ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی ہے۔ وہ فرماتی ہیں استیقظ النبی، استیقظ نیند سے بیدار ہونا، استیقظ کسی کو نیند سے بیدار کرنا بھی آتا ہے، بیدار ہونا بھی آتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، یہ ام سلمہ کہہ رہی ہیں۔
تو جب آپ بیدار ہوئے تو آپ کی زبان سے کیا نکلا؟ فقال سبحان اللہ ماذا انزل من الخزائن وماذا انزل من الفتن، اللہ کی ذات پاک ہے تمام عیوب سے اور متصف ہے تمام خوبیوں سے۔ یہ جملہ سبحان اللہ آپ نے کہا۔ کیا دیکھا حضور نے اس رات میں؟ فرمایا کیا نازل کیا گیا ہے خزانوں میں سے اور جو اتارا گیا ہے فتنوں میں سے۔ فتنہ کے مقابل میں خزائن آیا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو خزائن اترتے ہیں اس سے مراد اللہ کی رحمت ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں بہت سے موقع پر خزائن کی تشریح میں رحمت آیا ہے۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، تو ام عندہم خزائن رحمت ربک، کیا ان کے پاس رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ تو اللہ نے خزانے کو رحمت کہا ہے کیونکہ سب سے بڑا خزانہ رحمت ہے، کیونکہ اس کے ذریعے انسان جنت میں جائے گا جہاں اس کو ہر چیز کی راحت ہے۔ اور اس کے مقابل میں فتنے ہیں۔ فتنے کون کون سے ہیں؟ فتنوں کی تفصیل فتنے کے بیان میں یہ حدیث پھر لائی گئی ہے، وہاں نقل کیا گیا ہے، اور خاص طور سے مشرق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ان فتنوں کی آمد کا۔ اس حدیث کو وہاں فتنوں کے بیان میں تفصیل سے لایا گیا ہے۔ اب حضور یہاں جو کہنا چاہتے ہیں من یوقظ صواحب الحجر، کون ہے جگائے حجرے والیوں کو۔ یہ حجرے والیاں کون ہیں؟ تو ازواج مطہرات۔ مسجد نبوی کے اطراف میں 9 بیویوں کے کمرے بنے ہوئے تھے، یہاں وہی مراد ہے۔ اور اسی مناسبت سے سورہ حجرات جو نازل ہوئی ہے 12:26 میں، اس میں بھی حجرات کا تذکرہ اسی واسطے کیا گیا ہے، اور اس میں بھی واقعہ پیش آیا ہے جب آپ کمرے میں موجود تھے اور باہر سے آواز دی جا رہی تھی، تو اس میں سورہ حجرات کا وہ مضمون پیش کیا گیا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ کون جگائے حجرے والیوں کو، مراد اس سے آپ کی تھی ازواجہ، آپ کی بیویاں، حتی یصلین، یہاں تک کہ وہ بھی نماز پڑھ لیں۔ جب حضور رات میں اٹھتے تھے تو نماز کیوں پڑھتے تھے؟ کیونکہ نماز ہی سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا، اور نماز ہی سے آپ کو راحت ملتی، آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی۔ تو آپ چاہتے تھے کہ رحمت حاصل کرنا ہے، فتنوں سے بچنا ہے، تو اس کا سب سے آسان راستہ نماز ہے۔ اس لیے بیویوں کو کوئی جگائے تاکہ وہ بھی ایسا کر سکیں۔ اس کے بعد کا جملہ بہت اہم ہے، فرمایا رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جو دنیا میں تو کپڑا پہنے ہوئے ہیں لیکن آخرت میں وہ ننگی ہیں۔ کپڑا پہننے والی دنیا میں ایسی بہت ہیں جو آخرت میں ننگی ہیں۔ اس کی وجہ یہاں ذکر نہیں کی گئی ہے، باقی دوسری روایتوں میں کہا گیا ہے کپڑا پہننے کے باوجود وہاں ننگی کیوں ہوں گی؟ کیونکہ کپڑا ایسا پہنا ہے جو ننگا ہونے کی مماثل ہے۔ کپڑا یا تو چھوٹا ہے یا تو تنگ ہے یا تو اتنا پتلا ہے کہ جسم اس میں سے جھانک رہا ہے، ایسی عورت کے واسطے یہ جملہ کہا گیا ہے۔ وقال ابن ابی ثور عن ابن عباس عن عمر رضی اللہ عنہ، یہ سند چینج کر کے لا رہے ہیں۔ حضرت عمر انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایک موقع پر، یہ سورہ احزاب کی حدیث ہے جو یہاں لائی گئی ہے، طلقت نساک، اپنی عورتوں کو آپ نے طلاق دیا ہے کیا؟ یہ حضرت عمر نے کیوں پوچھا تھا؟ کیونکہ ان کو خبر دی گئی تھی کہ حضور نے عورتوں کو طلاق دے دیا ہے، اور ان کی بیٹی حضرت حفصہ حضور کے نکاح میں تھی، ان کو فکر ہوئی، ہر باپ کو فکر ہوتی ہے بیٹی کی، اس واسطے انہوں نے آ کر سوال براہ راست حضور سے کر لیا، اور آپ نے جب کہا نہیں تو میں نے طلاق تو نہیں دی ہے، تو یہ تعجب کا مقام تھا کہ لوگوں میں افواہ تھی کہ طلاق دے دیا، اور صحابی معاملہ خود کہتے ہیں طلاق میں نے نہیں دیا ہے۔ اس کی وجہ سے حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر، یعنی آپ ایسا کہہ رہے ہیں اور باہر لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، اس لیے اللہ اکبر کہنا ثابت ہوا۔ تو تعجب کے موقع پر سبحان اللہ حضور نے کہا اور اللہ اکبر حضرت عمر نے کہا، اور ان دونوں کے موقع پر حضور کی تصویب اور تصدیق موجود ہو گئی۔ پہلا قول تو خود آپ کا ہے، لیکن حضرت عمر کے تعجب پر آپ نے انکار نہیں کیا، معلوم ہوا یہ بھی درست ہے۔ یہ حدیث
تقریری کی مثال ہے۔ ایک حدیث اور لا رہے ہیں، صفیہ بنت حیی، صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے۔ اخبرتہ، انہوں نے خبر دی ہے، انہا جاءت، کہ وہ تشریف لائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تزورہ، آپ سے ملاقات کرنے۔ یہاں زیارت سے مراد ہماری زیارت نہیں ہے 3 دن والی، بلکہ ملاقات کو زیارت کہتے ہیں۔ تزورہ، آپ کی زیارت کرنے، یعنی آپ سے ملاقات کرنے۔ ان لحقک، ان لزورک علیک حق، تو زور کہتے ہیں ملاقات کرنے والے آدمی کو، اس لیے زائرین کہتے ہیں، جو زیارت کرنے کہیں جاتے ہیں ان کو زائرین کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے مسجد میں آ کر حضور سے زیارت کی، کیونکہ حضور اعتکاف میں تھے، اس وقت گھر میں نہیں تھے، اور بتا چکا ہوں میں کہ گھر اور مسجد کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا، مسجد کا دروازہ نکلتے ہی حجرے شروع ہو جاتے تھے، اسی لیے اپنے نبی سے ملاقات کرنے کے واسطے وہ مسجد میں تشریف لائیں۔ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں تھے، مسجد کے اندر تھے۔ فی العشر الغوابر من رمضان، لفظ غوابر کے معنی بواقی کے آتے ہیں، عجیب لفظ ہے، غابر قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ غبرہ ان تاروں کو کہا جاتا ہے جو ڈوبنے سے رہ گئے ہیں، بہت سے تارے ڈوب جاتے ہیں لیکن یہ تارے ابھی رہ گئے ہیں، تو ان کو غبرہ کہا قرآن کریم نے۔ فی العشر الغوابر کے معنی رمضان ختم ہونے والا ہے، یہ بالکل آخری دن باقی بچے ہیں، تو غوابر کے معنی بواقی، رمضان کے کچھ دن باقی تھے۔ فتحدثت عنده ساعة من العشاء، عشاء کی نماز سے لے کر تھوڑی دیر تک حضرت صفیہ نے حضور کے پاس بیٹھ کر بات چیت کیا۔ فتحدثت، تحدثہ کے معنی بات چیت کرنا۔ ثم قامت، پھر وہ کھڑی ہو گئیں، تنقلب، لوٹنے کے لیے، پلٹنے کے لیے اپنے حجرے کی طرف۔ فقام معها النبی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ یقلبوها، یقلبوها کے معنی جب کوئی آدمی واپس جائے یا عورت واپس جائے تو اس کو واپس بھیجنے کے لیے جو پلٹ کے چلتے ہیں چند قدم، وہ ہے یقلبوها، پلٹ کے ان کے ساتھ چلتے رہے۔ آپ کو جانا نہیں ہے لیکن جانے والے کو رخصت کرنا ہے، اس کو مشایعت کہتے ہیں عربی میں۔ حتی اذا بلغت باب المسجد، یہاں تک کہ جب صفیہ پہنچ گئیں مسجد کے دروازے پر، الذی عند مسکن ام سلمہ، جو دروازہ مسجد کے پاس تھا وہ ام سلمہ کے مسکن کے پاس، ام سلمہ کا جو حجرہ تھا وہ دروازے سے زیادہ قریب تھا، اس سے معلوم ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ مر بہما رجلان من الانصار، اس موقع پر انصار کے 2 آدمی گزر رہے تھے اور ان دونوں نے حضور کو سلام کیا۔ فسلما، ان دونوں نے سلام کیا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم نفذا، پھر دونوں چلے گئے، سلام کر کے چلے گئے، نفذا مانے پار کر گئے دروازہ۔ فقال لهما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے آواز دے کر کہا، علی رسلکما، اپنے پاؤں پر ٹھہر جاؤ۔ رسل، رسل کے معنی آتے ہیں جس حال میں ہو اس حال میں رک جاؤ، جہاں ہو وہیں ٹھہر جاؤ۔ آپ نے کہا علی رسلکما، جہاں پر ہو وہاں ٹھہر جاؤ۔ اس کے بعد آپ نے دوسری آواز میں کہا، انما ہی صفیہ بنت حیی، یہ جو عورت میرے ساتھ ہے یہ صفیہ بنت حیی ہیں، مطلب کوئی اجنبی عورت نہیں ہے۔ یہ حضور کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس پر صحابہ پریشان ہو گئے۔ وہ دونوں صحابہ کہتے ہیں سبحان اللہ، دیکھو تعجب کے وقت کہا سبحان اللہ، تو صحابہ کا بھی عمل ثابت ہو گیا۔ آپ نے جب یہ جملہ سنا ان سے، سبحان اللہ یا رسول اللہ، وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا، اور بڑا بھاری گزرا یہ جملہ ان دونوں صحابیوں پر کہ حضور نے ہمارے بارے میں ایسا کیوں سمجھا۔
جو کچھ حضور نے کہا صفیہ بنت حیی ہیں میری بیوی ہیں، یہ حضور کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہمارے اوپر یہ بہت بار گزرا۔ تو حضور نے اس کی وضاحت کی، ان الشیطان یجری من ابن آدم مبلغ الدم، یہ ابن آدم کا لفظ اس حدیث میں ہے۔ دوسری روایت میں آیا ہے ان الشیطان یجری مجرى الدم، بجائے مجرا کے یہاں مبلغ آیا، یعنی خون جہاں جہاں پہنچ سکتا ہے ابن آدم کے جسم میں، شیطان ان جگہوں میں پہنچ جاتا ہے۔ اور دل میں بھی خون پہنچتا ہے، بلکہ دل سے ہی خون پمپنگ ہوتا ہے، اس لیے کہا کہ شیطان وہاں بھی پہنچتا ہے، یعنی دل میں برے خیال پیدا کر سکتا ہے کہ نبی کے ساتھ یہ عورت کون ہے رات میں۔ اگر ایسا برا خیال آیا تو ایمان چلا جائے گا، نبی پر شک کرنے کی بنیاد پر ایمان باقی نہیں بچے گا، اور صحابہ کے ایمان کی تکمیل نبی کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اسی لیے حضور نے فوراً ٹوکا اور کہا یہ صفیہ بنت حیی ہیں۔ صحابہ کو اگرچہ گراں گزرا لیکن آپ نے وضاحت کر دی۔ چنانچہ حدیثوں میں اس کے بارے میں کئی صراحتیں آئی ہیں۔ نمبر 1، اتقوا مواضع التہمہ، تہمت کی جگہوں سے دور رہو، بچو، یہ جملہ حضور کا ہے۔ اور دوسرا جملہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا موقع آئے تو اس کی وضاحت کر دو تاکہ دل میں شک باقی نہ رہے، جیسا یہاں حضور نے وضاحت کر دی۔ وَإِنِّي خَشِيتُ أَن يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا، اور مجھے اندیشہ ہوا کہ ڈال دے شیطان تمہارے دلوں میں، یعنی شک ڈال دے، ریب ڈال دے اور تمہارے دل میں ایمان کمزور کر دے۔ یہ جملہ، یہ پوری حدیث کیوں لائی گئی؟ سبحان اللہ، دونوں صحابیوں کا عمل ہے کہ ایسے تعجب کے موقع پر وہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے اللہ اکبر کہا اور حضور پاک نے خود سبحان اللہ کہا، اور دو صحابیوں نے مل کر بھی سبحان اللہ کہا۔ اس سے معلوم ہوا تعجب کے موقع پر یہ دونوں جملہ بولنا درست ہے۔ ایک نیا عنوان قائم کرتے ہیں، باب النہی عن الخزف۔ خزف کہتے ہیں کنکری کو، چھوٹی کنکری، بچے کھیلتے ہیں عام طور سے، اور کبھی دوسرے کو مارتے بھی ہیں، اور کبھی انگوٹھے کے ناخن پہ رکھ کے اچھالتے بھی ہیں، اس کو خزف کہتے ہیں۔ اس کو حضور نے منع کیا، اور منع کرنے کی وجہ بھی یہاں نقل کر دی گئی ہے۔ یہ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آداب میں سے آتی ہیں، یہ ان کا خیال کرنے سے دوسروں کو اذیت نہیں ہوتی، اور ایسا خیال نہ کرنے سے اذیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ روایت کے الفاظ ہیں، عبداللہ ابن مغفل المزنی، یہ صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الخزف، منع کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خزف سے، یعنی سنگریزے کو انگوٹھے پر رکھ کر پھینکنے سے۔ انگوٹھا اور سبابہ، یہ دو انگلیوں کی مدد سے کنکری جو پھینکی جاتی ہے اس کو خزف کہتے ہیں۔ منع کیا آپ نے خزف کو پھینکنے سے۔ وقال انه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، اور حضور نے فرمایا کہ بے شک تم اس کنکری سے شکار کو قتل نہیں کر سکتے اور دشمن کو بھی قتل نہیں کر سکتے۔ ينكأ العدو کے معنی دشمن کو قتل کرنا یا تکلیف دینا۔ وانه يفقع العين، يفقع العين، ہاں اس کنکری سے آنکھیں پھٹ سکتی ہیں اور دانت ٹوٹ سکتا ہے۔ اگر دانت میں لگا تو دانت ٹوٹ سکتا ہے، آنکھ میں لگا تو آنکھ پھٹ سکتی ہے، اور یہ دونوں چیزیں مطلوب نہیں ہیں۔ جو مطلوب ہے شکار کرنا وہ تو ہوگا نہیں، دشمن کو قتل کرنا وہ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کنکری کھیلنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک عنوان اور لا رہے ہیں، باب الحمد للعاطس۔ حمد، عاطس کے معنی چھینک مارنے والے کو عاطس کہتے ہیں۔ اگر کوئی انسان چھینک مارتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کہے الحمدللہ، اور سننے والا کہے گا یرحمک اللہ، اور پھر وہ جواب میں کہے گا یہدیکم اللہ۔ یہدیکم اللہ کے ساتھ ایک لفظ اور بھی ہے جو یہاں آ رہا ہے۔ دیکھیے حدیث، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں،
قال عطس رجلان عند النبی، چھینکا دو آدمیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فشمت احدہما ولم یشمت الآخر، ان دو میں سے ایک نے الحمدللہ کا لفظ استعمال کیا اور دوسرے نے کچھ استعمال نہیں کیا۔ فقیل لہ، تو حضور پاک کے اس محفل میں جو ایسا کیا گیا تو آپ سے سوال کیا گیا، تو آپ نے کہا ھذا حمد اللہ وھذا لم یحمد اللہ، اس نے اللہ کی تعریف کی اور اس نے اللہ کی تعریف نہیں کی۔ اصل میں تفصیل یہ ہے اس کی کہ ایک آدمی نے جب چھینک مارا تو کچھ نہیں کہا، اس کے جواب میں حضور نے کچھ نہیں کہا، لیکن جب ایک نے چھینک مارا اور کہا الحمدللہ تو اللہ کے رسول نے جواب میں کہا یہدیکم اللہ۔ تو اب اس پر سوال یہ ہوا کہ ایک کو آپ نے ہدایت کی، توفیق کی دعا کی اور ایک کو نہیں کی، تو آپ نے کہا اس نے حمد کی ہی نہیں تو توفیق کا حقدار نہیں ہوا۔ یہ یعنی جو اللہ کی حمد کرے گا وہ توفیق کا حقدار ہوگا، یہ اشارہ یہاں موجود ہے۔ چنانچہ اگلی حدیث لا کر کے ایک عنوان کے ذریعے سے اس کی وضاحت پوری طرح کرنا چاہ رہے ہیں۔ باب تشمیت العاطس، عاطس اذا حمد اللہ، جب کوئی چھینکنے والا اللہ کی حمد کرے تو اس کے لیے آپ کو دعائیہ جملہ بولنا ہے۔ اس میں حدیث ہے ابو ہریرہ کی جو یہاں پر منقول نہیں ہے، یہاں اختصار کی وجہ سے صرف ایک حدیث لا رہے ہیں، وہ ہے براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے 7 چیزوں کا، بسبعین 7 چیزوں کا، ونہانا عن سبعین، اور منع بھی کیا ہے ہم کو 7 چیزوں سے۔ امرنا، حکم کیا ہے، پہلے سن لیجئے، بی عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنے کا۔ عیادت کا مطلب جانا، اس کی مزاج پرسی کرنا، تسلی دینا، کچھ دعا پڑھ کے اس پر کم کرنا، یہ سب نبی کی سنتوں میں شامل ہے۔ وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ، اور جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا، یہ بھی حق ہے۔ وَتَشْمِيَةِ الْعَاطِسِ، اور چھینک مارنے والے کو اس کے چھینک کا جواب دینا۔ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، اور دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرنا، بشرطے کہ اس میں کوئی منکرات نہ ہو، وعدہ خلافی نہ ہو اور جھوٹ نہ ہو، اور اس سے نمازوں کی چھوٹنے کا اندیشہ نہ ہو، یہ سب بریکٹ میں رہے گا۔ وَرَدِّ السلام، اور سلام کا جواب دینا۔ وَنَصْرِ الْمَظْلُوم، اور مظلوم کی نصرت کرنا۔ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، اور قسم کھانے والے کا اپنی قسم سے بری ہونا، یعنی اگر قسم کھائی ہے تو اس کا لحاظ کرنا، اور اگر توڑنا پڑے تو کفارہ دینا، ایسا ہی نہیں چھوڑ دینا قسم کو۔ یہ تمام چیزیں نقل کرنے کے بعد فرمایا اور منع کیا ہے 7 چیزوں سے۔ سونے کی انگوٹھی سے، ان خاتم الذہب، سونے کی انگوٹھی سے منع کیا۔ آج کل لوگ سونے کی انگوٹھی دیتے ہیں دولہے کو بڑے شوق سے، حضور نے منع کیا ہے اور تم دے رہے ہو، تم حضور کی مخالفت میں جان بوجھ کے کر رہے ہو، یہ تو امید نہیں ہے کیونکہ تم کلمہ پڑھنے والے ہو، لیکن اتنا بھی انجان ہونا اچھا نہیں ہے کہ جس چیز کو حضور نے منع کیا ہے تم اس کا ارتکاب کر رہے ہو۔ تم دولہے کو انگوٹھی سونے کو کیوں دے رہے ہو؟ ہاں چاندی کی دے سکتے ہو، چاندی میں گنجائش ہے، کیونکہ حضور پاک نے چاندی کی انگوٹھی کو بنایا تھا، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ 6 ماشے سے کم ہو اور ایک خاص مقصد کے لیے ہو، تو آپ چاندی کی انگوٹھی دے سکتے ہیں، سونے کی نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد فرمایا او قال حلقۃ الذهب، یعنی خاتم کے لفظ کے بجائے حلقہ کا لفظ ہے۔ حلقہ کے معنی بھی انگوٹھی کے آتے ہیں، راوی کو شک ہے کہ حلقہ یا خاتم دو میں سے کون سا لفظ استعمال کیا تھا۔ وعن لبس الحریر، اور ریشم پہننے سے۔ وہ دیباج، دیباج بھی ریشم ہے، سندس یہ بھی ریشم ہے، سندس باریک کو بولتے اور دیباج موٹے کو بولتے، اور حریر بھی اس کی ایک خاص قسم ہے، اور ان دونوں میں سے 2 کا استعمال سورہ الرحمن میں آیا ہے۔ سندس استبرق، بطائنها من استبرق، یہاں جو آیت آئی ہے وہاں لفظ سندس بھی آیا ہے اور دیباج بھی آیا ہے، استبرق بھی آیا ہے، اور آگے میاسر ہے، یہ سب ریشم کی قسمیں ہیں۔
جیسے آج کل کپڑے کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، ویسے ریشم سے بنے ہوئے کپڑے کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. ان تمام میں سے ہر ایک کو حضور نے مردوں کے لیے منع کیا گیا ہے. عورتوں کے لیے گنجائش ہے، یا کسی کو خارش اور بیماری ہے بطور علاج کے پہنتا ہے تو اس کے واسطے بھی گنجائش رکھی ہے بعض حدیثوں میں. بات یہاں پر ختم ہو گئی. کوئی سوال کرنا ہے تو کر لیجیے. آپ نے عورتوں سے ایلا کیا تھا اور ایلا کی خبر پھیل گئی. آپ نے ایلا کیا تھا عورتوں سے، اور اس ایلا کا مطلب آپ عورتوں سے ناراض ہیں اور ایک مہینہ الگ ہیں، اور اس الگ ہونے کی بات کو لوگوں نے پھیلا دیا اور اس کو بعض لوگوں نے امکاناً طلاق تک پہنچا دیا. اسی لیے حضرت عمر نے تصدیق کرنے کے واسطے خود صاحب معاملہ سے آ کر پوچھ لیا اور معلوم ہوا کہ آپ نے طلاق نہیں دی. ایلا کے متعلق ہمارے پاس کیا احکام ہے یا یہ ہمارے مذہبی کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں، آپ کو منع نہیں ہے، آپ بھی ایلا کر سکتے ہیں، کر سکتے. اور ایک چیز کہ آپ نے فرمایا کہ جب آپ نے بہت بڑی بستر سے اٹھ کے بستر میں بیٹھنے کی کیا چکر میں کوئی دن تو باہر جو چالو نہیں. اس کی وضاحت تو یہ نہیں ہے، لیکن اتنی وضاحت ہے کہ آسمان دیکھ رہے تھے، آسمان دیکھ رہے سمت آسمان کی طرف آپ کی نگاہ تھی اور وہی ثابت کرنا مقصد ہے. حریم کے بارے میں اپنے اگر سلک کرنا وہ تو حدیث سلک کرنا منع ہے، اس کا کچھ یعنی پھول کے ساتھ کچھ نہیں، اگر آدھے سے زیادہ ہے تو منع ہے. آدھے سے زیادہ، ہاں، اس میں دھاریاں ہیں تو وہ درست ہے. دوسرا منع یہ ہے کہ اعتکاف میں جو بیٹھے ہیں لوگ تو باہر سے آگے بات چیت کر سکتا ہوں، کر سکتا ہے، ضروری بات چیت کر سکتا یہ ہوا ہے. ہے. بے ضرورت باتیں کرنا مکروہ ہے. ضرورت کی بات کرنا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اور نستعین جو ہے قرآن کریم میں جو سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اعانت کی درخواست کروں، وہی ورڈ ہے. یہاں تو استفتاح ہے نا، ہاں تو الگ ہے، وہاں عین ہے، یہاں فے ہے. اچھا، استفتاح. ہاں، استفتاح فتح سے اور استعان عون سے ہے. ہاں عین واو نون میں عون ہے، اس سے ہے استعانت. اور یہ جو ہے استفتاح ہے فتح سے ہے. یہ تو فتح الگ ہے، عون الگ ہے، مادے الگ ہے. نہیں، وہاں پتھر مارے نہیں تھے، وہاں پھاوڑا مارے تھے. پھاوڑا، وہاں پتھر کو توڑنا تھا، پتھر آ گیا تھا، ٹوٹ نہیں رہا تھا، اس کو توڑنے تھے چنگاری کے لیے، تو الگ چیز ہے. وہ نشان زمین پہ لگانا لکڑی سے جائز ہے، بس اتنے بتانا ہے. نہیں، وہاں نہیں، وہاں تو پھاوڑے سے کھود رہے تھے. وہ تو پیشن گوئی الگ چیز ہے، لکڑی سے زمین کوچنا وہاں نہیں ہے. آپ پورا بیان پھر سنیے. شروع میں وہی آیا ہے، مومنوں کے لیے عذاب قبر ہے ہی نہیں. جو سوال جواب نہیں دے سکے گا اس کو عذاب شروع ہوتا. پہلا سوال وہیں شروع ہوتا. 3 سوال قبر میں ہوں گے، اس کا جواب دینے کے بعد جنت کھل جائے گی، ہے نہیں ہے یہ؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو جواب دے گا وہ مومن ہوگا، جنت کھل جائے گی، عذاب ختم. جواب نہیں دے گا عذاب شروع ہوگا، انہوں غیر مومن ہے. مومن اور فاسق کا وہیں شروع ہو جاتا فیصلہ. تو شروع میں ہے بالکل. وہ آمدن ناس نہیں بول سکتے، مومن اور غیر مومن، بس مومن غیر مومن بول سکتے آپ، یا مومن اور فاسق بول سکتے آپ.
جو لفظ حدیث میں رہنا اس میں توسیع نہیں کر سکتے ہم، کوشش کر کے وہی لفظ رکھنا، اس میں کیا مصلحت ہے وہ اللہ کے نبی کو معلوم۔ کچھ اور پوچھنا ہے؟ سیکھنا تو جب سیکھتے ہیں تو الحمدللہ کہتے ہیں، ہاں، سامنے والا کو یہ تو کیا کہے گا الحمدللہ، سامنے والا کہے گا یہدیکم اللہ، یرحمک اللہ، اور پھر اس کے جواب میں کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، آگے آ رہا ہے وہ، اگلی حدیث آ رہی ہے بھی۔ دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ربی لک الحمد کما ینبغی بجلال وجهک العظیم اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔